یہ آپ بھٹکل کا دورہ کیا، ابھی سنا کہ جو ہے کل رات میں آپ کا بیان بہت بہتر تھا، یا عوام میں ہونا چاہیے. ویسے مجھے آپ سے جو ہے تعارف نہیں ہے، فی الحال یہاں پہ تعارف ہوا ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ جو ہے ناظرین کے سامنے پہلے آپ کا تعارف آئے. شیخ عبداللہ صاحب جو صوبہ مدراس کے میرے حلقہ بھی رہی نماز اسلامی کے، میں ان کا سب سے چھوٹا لڑکا ہوں. میں نے اپنی تعلیم سب سے پہلے مقامی طور پر مانا مڑی میں 10 تک مکمل کی، پھر اس کے بعد جامعہ دارالسلام کا رخ کیا. پھر وہیں پر 6 سال کی مدت میں عالم فاضل اور حفظ کا کورس کیا. پھر جامعہ دارالسلام نے مجھے تدریس کے لیے منتخب کیا، تو وہی میں نے پڑھاتے ہوئے انگریزی میں اور عربی میں MA کیا میں نے. پھر اس کے بعد قرآن کے موضوع پر میں نے مدراس یونیورسٹی سے PhD بھی کی. شروع سے ہی قرآن میرا خاص موضوع رہا ہے، اور اسی پر میں نے ریسرچ کرتے ہوئے قرآن کے اسالیب پر عربی زبان میں نے PhD کی، اور تقریباً جامعہ میں 25 سال سے زیادہ عرصے سے پڑھا ہوں جامعہ دارالسلام میں. اب فی الحال جو ہے اس کا پرنسپل ہوں. تو وہاں پہ کوئی مخصوص مضمون صرف قرآن سے وابستہ مضامین ہیں؟ ہاں، میرے پاس اب تو تفسیر جی کے مضامین زیادہ ہیں، ساتھ میں عربی ادب کی تاریخ بھی پڑھاتا ہوں. تو آپ کا جو ہے بیسیکلی آپ کا جو ہے سلسلہ وانمباڑی سے ہے، یعنی کہ مدراس سے ہے، تمل ناڈو سے. تو بھٹکل کا آپ کا سفر کیسا رہا؟ یہاں بھی جماعت اسلامی بہت متحرک ہے، ایسا ہی وہ ہے، ان کے الگ الگ پروگرام ہوتے ہی رہتے ہیں. اور بیسیکلی یہ ہے کہ جو ہے ذہنی اختلافات اور فکری اختلافات تو اپنی جگہ ہیں، یہ ہمیشہ سے رہتے ہوئے ہیں. ان چیزوں سے ہٹ کر کے کوئی ایسا پیغام دے جہاں پہ اتحاد کا سبق مل جائے ہم لوگ. کل کی تقریر میں نے وہی بات کہی تھی جی کہ یہ سب علمی اختلافات، فکری اختلافات امت کے اندر شروع سے رہے گی، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی اس طرح کے اختلافات ہوئے. یہ ہمارے لیے اتحاد میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے. ہر سال معاشرے کے اندر جو ہے چیز ہوتی ہے. اختلاف نقصان دہ چیز نہیں ہے. اختلاف کو مخالفت کا ذریعہ نہیں بنانا چاہیے اور تفرق تک اسے نہیں پہنچانا چاہیے. تو تفرق یہ ممنوع ہے شریعت میں. اختلاف تو ہر سال معاشرے میں ہوتا ہے، اور تعمیری اختلاف ہو تو بالکل اس کے لیے ترقی کا ایک ذریعہ بھی ہے. اسلام نے کبھی اس پر پابندی نہیں لگائی، اسی لیے اجتہاد کا دروازہ کھلا رکھا اسلام، ورنہ اجتہاد پر پابندی لگا دیتا. تو صالح اختلاف جو ہے ہمارے لیے نقصان کا باعث نہیں ہے، بلکہ ہمارے مزید ترقی کا وہ ذریعہ ہے. مگر کچھ لوگ اس کو جو ہے مخالفت کا ذریعہ بنا کر امت کے لیے اسے نقصان دہ بنا دیتے ہیں، یا تو ان کی کم علمی کی وجہ سے یا ان کی دینداری میں کمی کی بنیاد پر یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. مولانا جامعہ دارالسلام کے بارے میں عموماً یہ بتایا جاتا ہے کہ وہ وہاں پر جو ہے مطلب ایک قسم کا مسلکی تشدد ہے. اس بارے میں جو ہے کیا وضاحت فرمائیں گے؟ جامعہ دارالسلام کی جو بنیاد ہے یا اس کا جو مقصد ہے وہ تو مسلکی تشدد ختم کرنا ہے. جامعہ شروع روز سے ہی جو ہے مسلک کی بنیاد پر قائم نہیں ہوا ہے، وہ دین کی بنیاد پر قائم ہے. اسی لیے آپ دیکھیں گے اگرچہ جامعہ کے بانی اعلی حدیث حضرات ہیں، کاکا صاحب کی فیملی ہے، لیکن انہوں نے پہلے ناظم کے طور پر دارالعلوم دیوبند کے فارغ التحصیل مولانا فضل اللہ قاسمی صاحب کو وہاں کا ناظم اول بنایا، جو مسلکاً حنفی تھے. ایک طرف وہ شیخ الہند کے شاگرد بھی تھے، تو دوسرے مولانا فخر اللہ پنجابی صاحب کے شاگرد بھی تھے. تو جامعہ شروع سے ہی جو ہے مسلکی تشدد کی مخالفت پر قائم ہوا ہے. مگر بدقسمتی سے کبھی کبھی کچھ اساتذہ کی وجہ سے یا کبھی طلباء کی زیادتی کی وجہ سے ماحول پر کچھ اثر پڑ جاتا ہے. اب دوسرے حلقوں میں جامعہ کے بارے میں غلط فہمی ہونے کی وجہ سے اپنے طلباء کو نہیں بھیجتے ہوئے، تو اس میں کی وجہ سے توازن بگڑتا ہے، تو پھر جامعہ کے بارے میں ذرا غلط فہمی ہو جاتی ہے. ورنہ جامعہ کا مقصد وہ نہیں ہے. شروع سے ہی جامعہ جو ہے مسلکی تشدد کی مخالفت پر قائم ہے. اسی لیے جب مولانا سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ جامعہ کے پہلے تقسیم اسناد کے موقع پر تشریف لائے تھے، تو وہاں کے نظام کو نصاب کو دیکھ کر انہوں نے فرمایا یہ جنوب کا ندوہ ہے. ندوہ فرمایا. اور جہاں ہدایت المجتہد ندوۃ العلماء میں پڑھائی جاتی ہے، دارالسلام میں پڑھائی جاتی ہے.
اور طلباء کے مسلک کی تبدیلی کی بھی جو ہے جامعہ میں کوئی تحریک نہیں ہے. البتہ طلباء جب کسی مسلک کے زیادہ ہو جاتے ہیں تو دوسروں پر اثر انداز ہو جاتے ہیں, یہ ہوتا ہے. جامعہ اسلامیہ کے جامعہ دارالسلام کے بہت سارے ان کے اپنے شعبے ہیں. دعویٰ کا جو شعبہ ہے اس کے سلسلے میں بھی یہ سنا جاتا ہے کہ بہت ہی افیکٹو رول اس کا رہا ہے سوسائٹی میں. اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ تبلیغ اور دعوت کی بات تو جامعہ میں شروع سے رہی ہے. جشن طلائی سے پہلے بھی تبلیغ اور ارشاد اسلام کی کوششیں ہوگی. خود میرے والد مرحوم بھی جو ہے کبھی جو ہے اس سے منسلک رہے ہیں. اب باقاعدہ چند سالوں سے 10-15 سالوں سے ایک منظم طریقے پر جو ہے دعویٰ کے میدان میں جامعہ کام کر رہا ہے. اس کے لیے 1 سالہ کورس اس نے ترتیب دیا اور کئی دعات تیار کر کے اس نے پورے ہندوستان میں پھیلا دی. اور الحمدللہ اس کا اثر یہ ہے کہ کئی جگہ پر یہ کام جو چل رہا ہے بلکہ خود شمال کے مدارس کے لوگ جو ہے جامعہ کے دعات کو طلب کرتے ہیں اور اپنے ہاں کچھ پروگرام یا 3 مہینے کا نصاب رکھ کر ہمارے دعات کے ذریعے وہاں جو ہے تعلیم و تربیت کا نظم بھی کرتے ہیں. ماشاءاللہ یہ کام تو بڑے پیمانے پہ چل رہا ہے, جو پہلے سے ہی جامعہ کا ٹارگٹ تھا لیکن اب بڑے پیمانے پر ایک کام ہو رہا ہے. بھٹکل کا سفر کیا آپ نے, کتنے دن ہوئے یہاں؟ کل پہنچا, کل پہنچے. تو کیسا لگا یہاں کا ماحول؟ ویسے بھٹکل کے بارے میں تو میں خود اپنی والدہ سے سنتا تھا بار بار کہ میرے والد یہاں جایا کرتے تھے. بھٹکل کے طلباء بھی اس سے پہلے جامعہ میں میرے شاگرد رہے ہیں, بلاتے رہے زمانے سے. اب پھر ذرا قریبی دور میں جو ہے عبدالقادر اودا کے والد جو کہ میرے والد کے جان پہچان اور دوستوں میں سے ہیں, ان کی وجہ سے بھی پھر ہمارے شاگرد جو ہے ابراہیم سعید کے ذریعے بھی بار بار جو دعوت دی گئی کہ بھٹکل کا سفر کریں اور یہاں پروگرام کچھ جو ہے اس میں اٹینڈ کریں آپ. تو اس لیے میں نے سوچا کہ چلو کہ جا کر دیکھ کر آئیں کہ وہاں کیا حالات ہیں, وہاں کے مسلمان کیسے ہیں. اس لیے میں نے سفر کیا. تو کیسے لگے یہاں کے؟ الحمدللہ ویسے تو جن لوگوں سے ہمارا تعلق رہا ہے تو ذہنی اور فکری اعتبار سے تو یہ یکسانیت ہے, اور عمومی لحاظ سے بھی یہاں دینداری کی بات تو ہم پہلے سے سنتے آئے ہیں. بھٹکل کا علاقہ جو حساس علاقہ ہے دین کے معاملے میں اور بہت زیادہ جو ہے سرگرم رہتا ہے. ویسے یہاں پر دیگر جماعتیں بھی کام کر رہی ہیں لیکن اب قریب میں کچھ ذرا اختلافات کا ماحول پیدا ہوا. پہلے یہ ماحول نہیں تھا لیکن دینداری اور پہلے سے اس کا ندوے سے بھی ذرا گہرا تعلق رہا ہے. ندوے کی شاخ بھی یہاں پر قائم ہے. اس وجہ سے علمی ماحول اور دینی ماحول پہلے سے رہا ہے, تو وہی چیز یہاں نظر آئی ہیں. یہ جو ابھی آپ نے کہا کہ جو ہے اختلاف, اس کو دور کرنے کی کوئی وجوہات آپ کے پاس ہیں کوئی ایسے جس سے دونوں جو بھی اختلافات پیدا کر رہا ہے اس کو قبول کرے اور وہ جو ہے آپس میں مل کر کے ایک ایسا دعوتی ایک پلر قائم ہو کہ جو ہے جہاں سے اختلافات کی کوئی بو نہ ہو؟ اس سلسلے میں بات یہی ہے کہ ہم ہمارے اسلاف کا مطالعہ کریں. ہمارے اسلاف جو چاہے وہ ائمہ کی شکل میں ہو, محدثین کی شکل میں, یا بعد کے دور کے ہمارے جو مقتدا اور پیشوا رہے جو خاص کر علم اور عمل کے میدان میں بہت آگے رہے, ان کا مطالعہ کرے تو ہم کے اختلافات جو ہے مولانا ابوالحسن علی صاحب کے والد صاحب گھر میں رکتے تھے, اور یہ جب بھی جو ہے اس میں تشریف لے جاتے بھوپال تو انہیں گھر میں رکتے تھے. حالانکہ علم اختلافات اپنی جگہ پر ہے, اس سے کوئی مسئلہ نہیں. صحابہ میں بھی اختلافات تھے, بتانا میں کہ کل تو بتا میں خلیفہ اور ان کی رعایا میں اختلاف ہے, تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. بتائیں امت کی روایت ہے, یہ اس کو برداشت کریں بس, اور اسے زیادہ اہمیت نہ دیں. یہ کوئی اہمیت کی بات نہیں ہے. اس پر کفر اور ایمان کا دار و مدار بھی نہیں ہے, جنت و جہنم کا بھی دار و مدار نہیں ہے. کب میں نہیں بتایا, نہ ان پر جنت کی خوشخبری ہے نہ ان پر جہنم کی وعید ہے. یہ سب مسائل ایسے ہیں, اس پر اپنی طرف سے جو سر پھٹول کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ خام مخام سر پھٹول کر رہے ہیں. ہاں صراحت کے ساتھ کوئی بات ہوتی ہے, اس میں جنت کی خوشخبری, اس میں جہنم کی بات ہے, تو ان سے تو اختیار کرنا ہی چاہیے. یہ ہمارے اجتہادات ہیں, اجتہادات غلط بھی ہو سکتے ہیں. اس کو جو ہے قول فیصل یا بالکل قول رسول کا درجہ دینا جو ہے ٹھیک نہیں ہے. اس طرح ہم اپنے لیے اختلاف کا حق تسلیم کرتے ہیں, میں یہی کہتا ہوں ہم دوسروں کے لیے بھی اختلاف کا حق تسلیم کریں. ایک آخری بات یہی ہے, ہر عالم چاہتا ہے کہ اس کے لیے اختلاف کا حق محفوظ رہے. یہی بات اس کے لیے ہے کہ دوسرے کے لیے بھی اختلاف کا حق محفوظ رکھے. صرف اپنے لیے طلب نہ کرے, دوسروں کو بھی دے, بس بات ختم ہو جائے. مولانا آپ کے بڑے طویل تدریسی تجربات ہیں, یہاں پر کچھ لوگ جو ہیں وہ اس لائن سے بھی وابستہ ہیں, تو ان کی بھی آپ کیا رہنمائی فرمائیں گے؟
तो शम्स स्कूल के सिलसिले में कुछ बातें आई वहाँ पर, कुछ बात मैंने रखी है। और निसाब के बारे में मैंने कहा कि निसाब देखता हूँ मैं, निसाब देख कर इंशाल्लाह मशवरे देता हूँ। तदरीसी लाइन में तो मेरा तजर्बा जैसा कि खुद मेरे शागिर्द बताएंगे कि मेरे पढ़ाने का और मेरे इसका अंदाज़ ही जो है दूसरों से मुख्तलिफ ही होता है। मैं सिर्फ जो है पढ़ाना नहीं है या वो तनख्वाह नहीं है, ये खिदमत समझकर जो है हम उसे अंजाम देते हैं। जामिया के फारिगीन जो है बहुत से मैदानों में सब काम कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि ऐसे मदारिस का क़याम होना चाहिए जो मतलब दोनों उलूम को लेकर के चले और जो जिसके फारिगीन जो है समाज पर असरअंदाज हो? दोनों उलूम का मामला ये है, उसके जो है पूरी तरह उनका इम्तिजाज करके दोनों में महारत पैदा करना तो ज़रा मुश्किल काम है। बक़दर ज़रूरत दीनी तालीम हासिल करने वाले असरी उलूम से वाकिफ़ हों और असरी उलूम हासिल करने वाले बक़दर ज़रूरत दीनी तालीम से वाकिफ़ हों, ये एक पहला मरहला है। मिसाल के ऊपर स्कूल में पढ़ने वाले बुनियादी दीनी तालीम से ज़रूर वाकिफ़ हों, हलाल हराम मालूम हो, मारूफ़ मुनकर मालूम हो, फ़राइज़ वाजिबात मालूम हो, ये तो होना ही चाहिए। इसी तरह दीनी मदरसे पढ़ने वाले असरी मज़ामीन जो ज़रूरी मज़ामीन हैं बुनियादी हद तक उनसे वाकिफ़ हों। इस हद तक तो हम जो है इंतज़ाज कर सकते हैं। अलबत्ता फिर महारत की बात है कि दीनी तालीम हासिल करने वाला किसी असरी इल्म में भी माहिर बने, एक डॉक्टर बने, एक इंजीनियर बने या एक साइंटिस्ट बने, ये बात की बात है। वो अपने अपने इसके मुताबिक वो कर सकता है। इसी तरह एक डॉक्टर एक इंजीनियर भी जो दीनी इल्म में माहिर बने, तफसीर पर उसका दर्क हो, हदीस में उसमें महारत पैदा हो, ये बात की बात है। ये पहला मरहला है। हम किसी दो मरहलों में तकसीम करें तो बेहतर है। सबको अगर मिला लेंगे तो तलबुल कुल फतुल वाली बात हो जाएगी, ज़्यादा मैं समझता हूँ, क्योंकि उसके लिए ज़रा ज़्यादा मुद्दत दरकार है। एक 10 साल 8 साल की मुद्दत में सारे उलूम हासिल नहीं किए जा सकते और सारे उलूम में महारत पैदा नहीं हो सकती। इसलिए दो मरहलों में इनको तकसीम करना चाहिए। एक इब्तदाई मरहला हो, उसके बाद इख्तिसास का मरहला हो। हर तालीम अपने ज़ौक़ के मुताबिक आगे बढ़े, जिसे जिस चीज़ का ज़ौक़ हो वो आगे बढ़े। मेरी राय यही है, क्योंकि मैंने दोनों तालीम हासिल की है, इस वजह से मेरी राय यही है। हाँ, अलबत्ता कुछ लोग हो सकते हैं 1000 में ये जो दोनों में माहिर बने, ऐसे हो सकते हैं कुछ जीनियस किस्म की तरह, लेकिन सब तो ऐसे नहीं हो सकते। इस वक्त मिल्लत को किस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है और इस वक्त मिल्लत को क्या पैगाम देना चाहिए? मिल्लत को जिस चीज़ की ज़रूरत है, जैसा कि मैंने कल बताया, सबसे ज़्यादा रुश्द की ज़रूरत है मिल्लत को। सही वक्त पर सही काम काम तो कर रही है मिल्लत, इसमें कोई शक नहीं है। जोश भी है, जज्बा भी है, मगर गलती जो हो रही है मिल्लत से, जिस वक्त जो काम करना चाहिए वो काम नहीं कर रही है और जहाँ जो काम करना चाहिए वो नहीं कर रही है। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है मिल्लत की तरक्की के लिए। अल्लामा इकबाल ने भी किसी का रोना रोया था कि ये नादा गिर गए सजदे में जब वक्त क़याम आया। हालांकि सजदा नमाज में सबसे ज़्यादा अहमियत का हामिल है, लेकिन जब इमाम साहब क़याम में हो और आप सजदे में चले जाएँ तो आपकी नमाज फासिद हो जाएगी। तो यही हाल है, सजदे के वक्त में सजदा किया जाए, क़याम के वक्त में क़याम किया जाए। आज उम्मत काम तो कर रही है, लेकिन ज़रा हालात का जायज़ा लेकर दाखिली और ख़ारिजी सूरतों को समझ कर काम करें तो मैं समझता हूँ इंशाल्लाह ज़्यादा फ़ायदा होगा। वरना काम करने के तक तो उम्मत के अंदर बेदारी आ गई है, काम तो हो रहा है, मगर वही नादानी से, रुश्द के ना होने की वजह से तामीर की वजह तकरीब हो जा रही है या बेवक्त की रागनी राग ली जाती है, इसका नुकसान है। ये बहुत अहम दुआ है, इसीलिए असहाब कहफ ने भी यही दुआ की थी जब वो निकले थे अल्लाह के राह पर, रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमा व हय्यि लना मिन अमरिना रशदा। ये बहुत अहम चीज़ है, रशद जो है उम्मत को मिलना चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जो है, आपने जो है हम लोगों से गुफ्तगू सुनीत की और बहुत सारी चीज़ें भी हम लोगों के सामने रखी। हम कोशिश करेंगे कि आपका पैगाम जो है